السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھائی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ نفس کی ذلت میں اللہ کا قرب ہے۔ یہ ذلت جو ہے یہ عزت کی ضد ہے کہ عزت اور اس کا دوسری سائیڈ ہے ذلت، کیونکہ آدمی نفس جو ہے یہ ہر وقت عزت چاہتا ہے۔ تو اس کی عزت کیا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ اس کی سب خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوں، پھر یہ خوش ہوتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے۔ تو ذلت اس کی کیا ہے کہ اس کی تمام خواہشات جو ہیں ان کو بند کرو، پھر یہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھے گا، اور جو اس کی ضرورتیں ہیں ان کو بند نہیں کرو۔ جس طرح دیکھیں یہ ہر وقت آسائش، آرام، سکون چاہتا ہے۔ سردی ہو زیادہ تو کہتا ہے چلو صبح کیا اٹھنا ہے، سردی بہت ہے، صبح کی نماز قضا پڑھ لیں گے۔ اس طرح یہ ہر وقت آرام چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تو اللہ کے حکم کے خلاف چاہتا ہے یہ۔ اس طرح مائی رابعہ بصری جس طرح فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہے کہ جس دن ان کو کوئی صبح تکلیف نہ ہو تو وہ رونے لگ جاتی تھی کہ باری تعالیٰ کیا آج مجھے اپنی عاجز بندی کو بھلا دیا؟ تو پھر کوئی تکلیف شروع ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتی کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے بھلایا نہیں، مجھے یاد کرتے ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز کا صلہ سے عزیز فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے اوپر آسائش، آرام اور سہولت کو حرام کر لو تو پھر یہ نفس ذلیل ہو جائے گا۔ کوئی آرام سکون جو ہے اس کے لیے اس کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کرو، لیکن جو اضافی یہ چاہتا ہے کہ گرمی ہے جب بھی کہے گا کہ چلو کوئی کام ہے اللہ کا چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو اور قضا پڑھ لیں گے، اس طرح یہ سہولتیں چاہتا ہے، اس کی سہولتوں کو بند کر دو۔ خواجہ غریب نواز یہی فرماتے ہیں کہ تمام آسائشیں جو ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر لو۔ تو ایک چھوٹا سا میں واقعہ عرض کرتا ہوں، اس سے یہ پوری طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ باجی بستامی کا صلہ سے عزیز بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، اللہ کے ولی ہوئے ہیں، بلکہ وہ اپنے وقت کے غوث اعظم قطب عالم تھے۔ تو ان کے پاس ایک بہت بڑے مولانا صاحب تشریف لائے تو آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت اگر عمر کا تقاضا ہے تو میری عمر آپ سے زیادہ ہے، اور اگر علم کا تقاضا ہے تو میرا علم بھی آپ سے زیادہ ہے، میں کئی یونیورسٹیوں یا مدرسوں سے فارغ التحصیل ہوں، آپ اتنا پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ تو لیکن جو چیز آپ کو نصیب ہے یعنی ولایت اور اس قدر بلند مرتبہ اللہ کا قرب جو نصیب ہے وہ مجھے نصیب نہیں ہے، میرا حصہ مجھے عطا کرو۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بالکل ٹھیک، ہماری ایک شرط ہے وہ پوری کرو۔ تو شام کو ولایت لے کر گھر جاؤ گے، بالکل اللہ کے قرب میں پہنچ جاؤ گے۔ اس نے کہا جی جو فرماؤ میں پورا کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ حجام کی دکان پر جاؤ اور اپنی داڑھی مبارک جو ہے یہ بالکل کلین شیو کراؤ، اور سر کے بال جو زلفیں رکھی ہوئی ہیں وہ بھی صاف کراؤ، اور پھر واپس آ جاؤ۔ یہ آستانے پہ اخروٹ کی بوری پڑی ہوئی ہے، یہ اٹھاؤ اور چوک میں بیٹھ جاؤ، جو جتنے جوتے آپ کے سر میں مارے اتنے اخروٹ اس کو دے دینا۔ جب یہ بوری ختم ہو جائے تو میرے پاس آ جانا، انشاءاللہ دیکھنا اللہ کا قرب آپ کو عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ مہربان ہوں گے، آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا واہ جی واہ، یہ کیسی ولایت ہے کہ پہلے تو میں سنت ترک کروں، زلفیں بھی میں نے سنت کے مطابق رکھی ہوئی ہیں، داڑھی بھی سنت کے مطابق ہے، پہلے تو اس کو ترک کروں، دونوں کو ختم کروں، اور پھر چوک میں بیٹھ کر جوتے کھاؤں، اور وہ بھی ایک دو نہیں، اخروٹ میں پتہ نہیں کتنے ہزار اخروٹ ہیں، اتنے جوتے کھاؤں، اور پھر مجھے یہ دیکھیں جی کہہ رہے ہیں ولایت ملے گی۔ بھائی میں نہیں یہ کر سکتا، ایسی ولایت سے میری توبہ۔ تو پھر اس کو آپ نے یہ فرمایا کہ مولانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پائے گا کہ نفس کی ذلت میں اللہ کا قرب ہے، چونکہ آپ جلدی جلدی چاہتے ہیں،
تو جلدی تو پھر اسی طرح ہو سکتا ہے۔ آپ نے نفس کی ذلت کے لیے کیا کیا آج تک؟ آپ تو سب اس کی عزت کا ہی کام کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو مولانا کہتے ہیں، شاگرد ہیں، عزت کرتے ہیں، آپ کو سر پہ اٹھاتے ہیں، اور ہر طرح سے آپ کی سہولت، تحفے، تحائف اور آپ کی ہر طرح کی خدمت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، دور سے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اس طرح نفس ذلیل ہوگا؟ کیونکہ نفس کی ذلت میں اللہ کا قرب ہے، تو آپ نے تو نفس کو پالا ہے، نفس پرستی کی ہے، نفس کے خلاف تو کوئی کام کیا ہی نہیں، اس کی عزت کے خلاف تو کوئی کام نہیں کیا۔ تو اب یہ حلوہ کھانے سے یا ہار پہنانے سے یا دعائیں دینے سے یا عیش آرام کی زندگی گزارنے سے تو نفس ذلیل نہیں ہوتا، یہ تو اسی طرح ذلیل ہوگا آج ہی، کیونکہ یہ آپ جلدی چاہتے ہیں کہ میرا حصہ دو، تو اب آپ یہ کام کر لیں تو شام کو تک آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، نہیں تو مجھے بازدید نہ کہنا، انشاءاللہ یہ کام میں آج ہی آپ کا کر دوں گا۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے جی واہ جی واہ، مجھے یہ تو مجھے بالکل نہیں پسند۔ تو اب میں پھر حلوہ کھانے سے، ہار پہنانے سے، عزت کرنے سے، نفس کی پوجا کرنے سے تو کبھی اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ تو بھائی اس طرح نفس کو ذلیل کرنا ہے کہ اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو۔ اب دیکھیں ابلیس نے بھی عبادت تو بہت کی، لیکن اس نے اپنے نفس کو ذلیل نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے اگر سجدہ کر دیتا، نفس کی ذلت کرتا، اپنی ذلت کرتا کہ میں جھک گیا ہوں اس کے سامنے، لیکن اس میں تو تکبر آیا، اس نے کہا یہ تو میری شان کے خلاف ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اور میں فرشتوں کا استاد ہوں، معلم ملکوت ہوں، تو میں یہ نہیں کرتا، تو پھر وہ لعنتی ہو گیا، کیونکہ اس نے نفس پرستی کی، نفس کو ذلیل نہیں کیا۔ تو امید ہے پھر بیان لمبا ہو جاتا ہے، میرے بھائی کوئی کمی کوتاہی محسوس کریں تو پھر تصحیح فرما دیں، اصلاح فرما دیں، تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ آپ کا بھائی، والسلام، اللہ حافظ۔